ایک کالم سنا رہا ہوں جسے میں نے 2002 میں لکھا تھا. یہ اصل میں بہت مشکل، اردو کے بڑے مشکل الفاظ کے استعمال کرنے کو بنیاد بنا کر یہ کالم لکھا گیا تھا. اس کا عنوان ہی ایک مشکل لفظ سے ہے. اس کا عنوان ہے ہم شقی القلب بن گئے. ہم شقی القلب بن گئے. ملاحظہ فرمائیے. کچھ کبھی کبھار اس کے استعمال سے آدمی حوالات میں بھی پہنچ جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ مہینے پہلے رامپور کے بعض اردو دان نوجوان اپنے ایک استاد کے استقبال کے لیے دہلی کے پالم ہوائی اڈے پر گئے تھے. ان کے استاد کے باہر نکلنے میں دیر ہونے لگی تو ایک نوجوان نے کہا پتہ نہیں کیا مسائل ہیں کہ ان کے باہر نکلنے میں دیر ہوتی چلی جا رہی ہے. اس پر دوسرے نوجوان نے کہا ہمارے ہاں مسائل کی کوئی کمی تھوڑی ہے، ہمارے پاس تو مسائل ہی مسائل ہیں. برابر میں کھڑے ہوئے شخص نے جب نوجوان کے منہ سے مسائل کا لفظ سنا تو اس نے سمجھا کہ نوجوان کہنا چاہ رہا ہے کہ اس کے پاس میزائلز کی کوئی کمی نہیں ہے. بس اتنی سی بات پر وہاں پولیس آ گئی اور نوجوانوں کو 24 گھنٹوں تک حوالات میں بند رہنا پڑا. بعد میں نوجوانوں کو پتہ چلا کہ مسائل کا لفظ کتنی سمسیائیں پیدا کر سکتا ہے. ہمیں یقین ہے کہ اس واقعے کے بعد ان نوجوانوں نے قسم کھا لی ہوگی کہ وہ اردو زبان کا لفظ مسائل کبھی اپنی زبان پر نہیں لائیں گے، چاہے مسائل کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہو جائے. یوں بھی ہمارے ہاں مسائل کا حل اسی طرح تو ڈھونڈا جاتا ہے. ہم نے سوچا تھا کہ اس واقعے کے بعد عوام الناس اردو زبان کے الفاظ کو اپنی زبان پر لانے سے حتی الامکان گریز کریں گے، لیکن معاملہ اس کے برعکس مہذب ثابت ٹیلی ویژن چینلوں کے سیریلز اردو الفاظ دھڑلے سے استعمال ہونے لگے. دھڑلے سے ہماری حالات کی جمع حالت کی جمع یا حالات کی جمع حالاتوں، جذبات کی جمع جذباتوں اور احساسات کی جمع احساساتوں بنائی جانے لگی ہے. ہم نے ایک دن جمع کی جمع بنانے کے اس قاعدے پر اعتراض کیا تو اردو کے ایک سچے ہمدرد نے ہم سے کہا میاں کیوں اس معاملے میں اپنا منہ کھولتے ہو؟ ان دنوں ملک کی معیشت کا یہ حال ہے کہ لوگ جمع بنانے کا قاعدہ بھولتے جا رہے ہیں. سارے کاروبار تفریق کے قاعدے پر چل رہے ہیں. تمہارے ہاں آمدنی جمع نہیں ہوتی، خرچ ہو جاتی ہے. بینک سے پیسہ نکالتے ہو مگر جمع نہیں کر پاتے. ایسے میں اگر ٹیلی ویژن چینل اردو الفاظ کی جمع بنانے لگے ہیں اور حالات کو حالاتوں اور جذبات کو جذباتوں کرنے لگے ہیں تو کہنے دو. اس طرح ہمارے معاشرے میں کہیں تو جمع کا قاعدہ چل رہا ہے، اسے چلنے دو، کیونکہ یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے. اس پر ہمارے منہ سے بے ساختہ یہ جملہ نکل گیا مگر اس سے میرے احساساتوں کو دھکا پہنچنے لگا ہے. آپ کچھ بھی کہیں، ان دنوں بیشتر اصحاب فیشن کے طور پر اردو الفاظ کا استعمال کرنے لگے ہیں. ہمارے ایک بنگالی دوست سیسر بینرجی ہیں جو اردو بہت کم جانتے ہیں. ایک دن ہم ان کے گھر گئے تو ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اپنے گھر کا دروازہ کھولتے ہوئے بولے خدا حافظ، کیسے آنا ہو؟ ہم نے کہا یار خدا حافظ اس وقت کہا جاتا ہے جب تم کسی مہمان کو گھر سے رخصت کرنے لگو. تم نے تو یہاں ہمارے آتے ہی ہمارے الٹے پاؤں واپس جانے کی صورت پیدا کر دی. بولے مجھے کیا معلوم کہ
وہ واپس نہیں جا سکتا۔ اسی بات پر اندر آؤ، خدا حافظ۔ آج ہمیں اردو اور اردو الفاظ کا خیال اس لیے آ گیا کہ کل ہمیں ایک صاحب کا خط ملا ہے جو ہمیں نہ صرف جانتے ہیں بلکہ اردو کو بھی جانتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ جتنا ہمیں جانتے ہیں اردو بھی اتنی ہی جانتے ہیں۔ اور آپ تو جانتے ہیں کہ ان دنوں بھلے ہی اردو بولنے کا چلن عام ہوا ہو، لیکن اسے لکھنے اور پڑھنے کا چلن اتنا عام نہیں رہا۔ یہ صاحب ہمارے مداح ہیں اور انہوں نے ہماری تعریف میں جو خط لکھا ہے اس کے چند جملے آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ محترمی، میں آپ کی تحریریں بڑے شوق سے پڑھتا ہوں جو قابل تعریف ہوتی ہیں۔ آپ ایک بے مثال شقی القلب انسان ہیں، اور سماج میں جب بھی کبھی کوئی دل خراش منظر آپ کو دکھائی دیتا ہے تو آپ کا قلب شق ہو جاتا ہے۔ آپ کی یہی شقی القلبی آپ کی تحریروں میں جان پیدا کر دیتی ہے۔ اس خط کی وجہ سے ہمیں پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ ہم ایک شقی القلب انسان ہیں، لیکن اس میں قصور ہمارا نہیں بلکہ ہمارے مداح کی اردو کا ہے۔ ہم نے سوچا کہ بیچارے یہاں اصل میں وسیع القلب لکھنا چاہتے تھے، شقی القلب کا لفظ چونکہ انہیں بھاری بھرکم نظر آیا، لہٰذا اس کی مدد سے ہمیں سنسار کرنے کو ضروری سمجھا۔ اس خط کو پڑھ کر ہمیں ایک بھولی بسری پاکستان کے مشہور شاعر اور ادیب کہ ایک بار احمد ادیب قاسمی سے خواہش کی کہ وہ کسی عہدیدار کو جسے قاسمی صاحب جانتے تھے ایک سفارشی خط لکھ دیں۔ قاسمی صاحب نے یہ خط لکھ کر ان کا خط لکھ دیا اور ان کے بیٹے کا کام ہو گیا۔ اس کے جواب میں ان صاحب نے احمد ادیب قاسمی کو جو شکریہ کا لمبا چوڑا خط لکھا، اس میں ایک جملہ یہ بھی تھا کہ قاسمی صاحب، آپ کی مہربانی، عنایت اور آپ کے ریشہ دبانیوں کی بدولت میرے بیٹے کا کام ہو گیا۔ آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ قاسمی صاحب تو خیر سمجھ گئے کہ یہاں ان کی ریشہ دبانیوں سے کیا مراد ہے۔ تاہم قاسمی صاحب کے مخالفین کو کون سمجھاتا جو آئے دن ان کی ریشہ دبانیوں کا ڈنڈا پیٹتے رہتے ہیں۔ اصل میں اردو والے اس زبان کے شائستہ مزاج کی وجہ سے لفظی جمع خرچ کر بہت کرتے ہیں۔ قاسمی صاحب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ان کی مہربانی اور عنایت کا ذکر کافی تھا، لیکن لکھنے والے کا کلیجہ چونکہ ان دو سیدھے سادے الفاظ کے استعمال کے باوجود ٹھنڈا نہیں ہو پا رہا تھا، تو وہ احمد ادیب قاسمی کی ریشہ دیوانیوں تک پہنچ گیا۔ جیسے ہمارے مداح نے جب تک ہمیں شقی القلب نہیں بنا دیا تب تک اسے قلبی سکون حاصل نہیں ہوا۔ یوں بھی اردو کلچر میں لفظوں کے طوطا مینا بنانے کا چلن عام رہا ہے۔ پچھلے دنوں ہمیں ایک جلسے میں ایک ممتاز عالم کی تقریر سننے کا موقع ملا تھا، جس میں ان کے منہ سے عربی اور فارسی کے بھاری الفاظ یوں گر رہے تھے جیسے خزاں کے موسم میں پیڑوں سے پتے۔ جلسے کے بعد موصوف نے اپنی تقریر کے بارے میں ہماری رائے پوچھی تو ہم نے کہا، ہم نے آپ کی تقریر کہاں سنی، بس آپ کی اردو کو ہی سنتے رہ گئے۔ اب یہ بھی یاد نہیں رہا کہ آپ نے کس موضوع پر تقریر کی، کیونکہ آپ کی تقریر میں تقریر کم اور اردو زیادہ تھی۔ ماشاءاللہ، آپ بہت اچھی اردو بولتے ہیں، اللہ کرے زور بیاں اور زیادہ۔ ہماری اس تعریف کے جواب میں اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر بولے، یہ سب اوپر والے کا کرم ہے۔ یہ تو ان صاحب کا ذکر تھا جو زبان پر گہری قدرت رکھنے کے باعث الفاظ کی فضول خرچی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ بعض ایسے اصحاب ہوتے ہیں جو اردو دان تو ہوتے ہیں لیکن بعض الفاظ کے معنی نہیں جاننے کے باوجود
انہیں استعمال کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں۔ کچھ برس پہلے کی بات ہے، امروہہ میں ایک تقریب ہو رہی تھی جس کی صدارت مولانا اسحاق سنبھلی کو کرنی تھی۔ اسحاق سنبھلی اپنی کسی مصروفیت کی وجہ سے مقررہ وقت پر تقریب میں نہ آ سکے تو منتظمین نے کافی انتظار کے بعد ایک کارگزار صدر کو کرسی صدارت پر بٹھا دیا، لیکن جیسے ہی کام چلاؤ صدر نے کرسی صدارت سنبھالی، مولانا سنبھلی جلسے گاہ میں پہنچ گئے۔ اس پر محفل کے کنوینر نے اعلان کیا، حضرات، شومی قسمت سے مولانا اسحاق سنبھلی تشریف لا چکے ہیں، اب وہی اس جلسے کی صدارت کریں گے۔ مولانا اسحاق سنبھلی تو سمجھ گئے کہ کنوینر نے غلطی سے شومی قسمت کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس لفظ کا غلط استعمال قطعاً نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس کے استعمال کا اصل مقصد کارگزار صدر محفل کی شومی قسمت کی طرف اشارہ کرنا تھا۔ اگر مولانا نہ آتے تو بیچارے محفل کی صدارت کر لیتے اور مولانا کے حق میں دعا دیتے۔ ہمیں ایک اور محفل کی یاد آ رہی ہے جس کے مہمان خصوصی خود ہم تھے۔ کنوینر محفل ہمیں بار بار آ جناب کہہ کر مخاطب کرنا چاہتے تھے، لیکن صرف آ جناب سے چونکہ ان کی تشفی نہیں ہو سکتی تھی تو انہوں نے ہمیں آج آنی کہہ کر مخاطب کرنا شروع کر دیا۔ کسی نے انہیں ٹوکا تو بولے، جناب یہ دنیا آنی جانی اور پانی ہے، آج اگر یہ آ جناب ہے تو کیا ہوا، اللہ نے چاہا تو ایک نہ ایک دن آج آنی بھی بن جائیں گے۔ یوں ہم نے اس دن جیتے جی اپنے آج آنی ہونے کا مزہ لوٹا۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمارے برسر اقتدار رہنماؤں کو اکثر لوگ عزت مآب کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ ایک رہنما سے جب ان کی اقتدار کی کرسی چھن گئی اور وہ ایک جلسے کی صدارت کرنے پہنچے تو جلسے کے کنوینر نے انہیں بار بار سابق عزت مآب کہہ کر مخاطب کرنا شروع کر دیا۔ ہمارے ایک دوست کے ذہن میں طوائف الملوکی کا مطلب یہ تھا کہ جب حکمران طوائفوں کے چکر میں پھنس جاتے ہیں اور ان کے اشاروں پر ناچنا شروع کر دیتے ہیں تو ملک میں ایک ایسی بد نظمی اور افراتفری پھیل جاتی ہے جسے طوائف الملوکی کہا جاتا ہے۔ بہرحال جن صاحب نے ہمیں شقی القلب بنایا ہے، یا ایسے اصحاب جو احمد ادیب قاسمی کی ریشہ دوانیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، ان سے ہماری